حقوق کو اس پر ترجیح نہیں دیتے تو پھر یاد رکھو کہ تم انتظار کرو اللہ کے حکم کے آنے کا. اور حکم کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں فرماتا. یعنی اللہ نے واضح طور پہ فرما دی کہ جو میرے محبوب پر ان تمام رشتہ داروں کو اور اپنے مال دولت کو مقدم رکھے گا تو وہ گناہ گار ہے، فاسق ہے، اور اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں عطا فرمائے گا، اور کل بروز قیامت اللہ اس کا بہت برا حشر فرمائے گا. تو یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کہ سرکار کی محبت پر یہ سارے رشتے، یہ مال دولت قربان. دوسری آیت اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. اللہ نے فرمایا محبوب تم نہیں پاؤ گے کسی قوم کو جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر کہ وہ دوستی رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے، اگرچہ وہ ان کے ماں باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، اور یا ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. یعنی اللہ نے واضح طور پہ فرما دی میرے محبوب کسی مومن کے دل میں جہاں تمہاری محبت ہوگی وہ تمہارے دشمنوں سے کبھی محبت نہیں کرے گا، نہ ان سے دوستی کرے گا، اگرچہ وہ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، ان کے رشتہ دار، ان کے بیٹے اور ان کے بھائی کیوں نہ ہوں. اور صحابہ کرام نے اپنے عمل سے ان چیزوں کو ثابت کیا کہ صحابہ کرام نے سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کیا. چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے صاحبزادے ہیں. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق سے عرض گزار ہوئے کہ ابا جان آپ بدر کے میدان میں میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں نے باپ ہونے کا لحاظ کیا اور آپ کو چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے فرمایا بیٹا تو نے تو میرے باپ ہونے کا لحاظ کیا، لیکن اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا میں تیرے بیٹے ہونے کا لحاظ نہ کرتا بلکہ تیرے ناپاک سر کو تن سے جدا کر دیتا، اس لیے کہ تو میرے نبی کا دشمن تھا. میں تیرا لحاظ نہ کرتا بلکہ تیرے سر کو کاٹ ڈالتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تیری جان قربان کرتا. یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت. جب بدر کے موقع پر 70 لوگوں کو قیدی بنا کر لایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ طلب کیا کہ ان کا کیا کیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یوں کیجئے حمزہ کے رشتہ داروں کو حمزہ کے سپرد کیجئے، علی کے رشتہ داروں کو علی کے حوالے کیجئے، اور میرے رشتہ داروں کو میرے حوالے کیجئے. یا رسول اللہ ہم آج ان کا سر کاٹ کے ان کو یہ بابر کرا دیں کہ جس کسی کا ہمارے نبی سے کوئی رشتہ نہیں اس کی ہماری سے بھی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں. اگر یہ آپ سے رشتہ داری اور تعلق نہیں رکھتے تو پھر ہماری بھی ان سے کوئی رشتہ داری نہیں. یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت. اب آؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی بالہانہ محبت فرماتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال با کمال کے بعد جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ خلافت کے کسی امر میں مسجد نبی شریف میں مشغول تھے. اچانک سارا کام کاج چھوڑا اور ملک شام جانے والے راستے پر چلنا شروع کر دیا. کچھ دور چلتے گئے اور پھر واپس لوٹ آئے. لوگوں نے پوچھا یا خلیفۃ الرسول کیا بات ہے آپ سارے کام کاج چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے فرمایا میرے دوستوں ایک وقت مدینہ والوں پر ایسا گزرا کہ نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نہیں ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام گئے ہوئے تھے اور اسی راستے سے واپس تشریف لے آئے. اے میرے دوست اب بھی کافی وقت ہو گیا ہم نے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا. میرے دل میں خیال آیا کہ شاید آپ ملک شام گئے ہوں گے وہاں سے تشریف لے آئیں گے، لیکن میرے دوستوں اب رسول اللہ کبھی تشریف نہیں لائیں گے. ایسی محبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ رسول اللہ کی یاد انہیں تڑپا رہی تھی. آپ شدید بیمار ہو گئے. حکیموں کو بلایا گیا، طبیبوں کو بلایا گیا. طبیب نے کہا یہ کوئی بیمار نہیں ہے بلکہ یہ تو عاشق ہیں، جلدی کرو ان کو ان کے محبوب سے ملا دو وگرنہ یہ مر جائیں گے. وہ جتنا مجمع وہاں صحابہ کرام کا موجود تھا وہ سارے کے سارے زاروں قطار رونے لگے. وہ عرض کرنے لگے کہ ہم جانتے ہیں
کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہیں، اب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں سے لائیں؟ ایسی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ رسول اللہ کے بغیر جینا محال تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعزیت کی غرض سے جب آپ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا آپ کے کمرے کی جو چھت ہے وہ سیاہ ہوئی ہوئی۔ تو حضرت عمر نے سوال کیا کہ بھئی یہاں کوئی آگ جلاتا ہے کہ یہ چھت سیاہ ہوئی ہوئی؟ تو اہل خانہ نے بتایا کہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک علیہ السلام کو یاد کر کے ایک آہ لیا کرتے تھے اور آپ کے منہ سے دھواں نکلتا تھا، جس کی وجہ سے یہ چھت کالی ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں آپ کا دل اور جگر جلتا تھا نبی پاک علیہ السلام کو یاد کر کر، ایسی محبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اب آؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا عالم دیکھو۔ علماء نے لکھا کہ جب مدائن فتح ہوا تو مال غنیمت مسجد نبوی شریف لایا گیا، ایک چرمی بچھا کر اس کے اوپر مال غنیمت کو رکھا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت امام حسن آئے اور آپ سے عرض کی کہ چچا جان، اللہ نے جتنا حصہ ہمارے لیے مقرر کیا ہے وہ ہم کو عطا کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو 1000 درہم دیے۔ وہ چلے گئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کو بھی 1000 درہم عطا کیے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد آپ کے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف لے آئے اور کہا ابا جان ہمیں بھی ہمارا حصہ دے دیجیے۔ تو حضرت عمر نے ان کو 500 درہم دیے۔ شہزادوں اور میرے محبوب کو اس پر ترجیح نہیں دیتے تو پھر یاد رکھو کہ تم انتظار کرو اللہ کے حکم کے آنے کا، اور حکم کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں فرماتا، یعنی اللہ نے واضح طور پہ فرما دی کہ جو میرے محبوب پر ان تمام رشتہ داروں کو اور اپنے مال دولت کو مقدم رکھے گا تو وہ گناہ گار ہے، فاسق ہے، اور اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں عطا فرمائے گا، اور کل بروز قیامت اللہ اس کا بہت برا حشر فرمائے گا۔ تو یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کہ سرکار کی محبت پر یہ سارے رشتے، یہ مال دولت قربان۔ دوسری آیت اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ اللہ نے فرمایا محبوب تم نہیں پاؤ گے کسی قوم کو جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر کہ وہ دوستی رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے، اگرچہ وہ ان کے ماں باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، یا ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی اللہ نے واضح طور پہ فرما دی میرے محبوب کسی مومن کے دل میں جہاں تمہاری محبت ہوگی وہ تمہارے دشمنوں سے کبھی محبت نہیں کرے گا، نہ ان سے دوستی کرے گا، اگرچہ وہ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، ان کے رشتہ دار، ان کے بیٹے اور ان کے بھائی کیوں نہ ہوں۔ اور صحابہ کرام نے اپنے عمل سے ان چیزوں کو ثابت کیا کہ صحابہ کرام نے سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کیا۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے صاحبزادے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق سے عرض گزار ہوئے کہ ابا جان آپ بدر کے میدان میں میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں نے باپ ہونے کا لحاظ کیا اور آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا بیٹا تو نے تو میرے باپ ہونے کا لحاظ کیا، لیکن اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا میں تیرے بیٹے ہونے کا لحاظ نہ کرتا بلکہ تیرے ناپاک سر کو تن سے جدا کر دیتا، اس لیے کہ تو میرے نبی کا دشمن تھا، میں تیرا لحاظ نہ کرتا بلکہ تیرے سر کو کاٹ ڈالتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تیری جان قربان کرتا۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت۔ جب بدر کے موقع پر 70 لوگوں کو قیدی بنا کر لایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ طلب کیا کہ ان کا کیا کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یوں کیجئے، حمزہ کے رشتہ داروں کو حمزہ کے سپرد کیجئے، علی کے رشتہ داروں کو علی کے حوالے کیجئے، اور میرے رشتہ داروں کو میرے حوالے کیجئے۔ یا رسول اللہ ہم آج ان کا سر کاٹ کے ان کو یہ باور کرا دیں کہ جس کسی کا ہمارے نبی سے کوئی رشتہ نہیں اس کی ہماری سے بھی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں، اگر یہ آپ سے رشتہ داری اور تعلق نہیں رکھتے تو پھر ہماری بھی ان سے کوئی رشتہ داری نہیں۔
یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت۔ اب آؤ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی والہانہ محبت فرماتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال با کمال کے بعد جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ خلافت کے کسی امر میں مسجد نبی شریف میں مشغول تھے۔ اچانک سارا کام کاج چھوڑا اور